میری پیاری بہنوں، آج کی اس تنہائی کی رات میں دنیا کی روشنیاں بجھ چکی ہیں۔ تم اندر سے جل رہے ہو، دل میں ایک بے چین سی کیفیت، آنکھوں میں اداسی کے سمندر، اور روح میں ایک سوال بار بار گونج رہا ہے: میری زندگی کامیاب کیوں نہیں ہو رہی؟ میں نے سب کچھ کیا، پھر بھی سکون کہاں ہے؟ اللہ کے بندو، آج میں تم سے وہ راز شیئر کرنے آئی ہوں جو انبیاء کی زندگیوں میں چھپا ہے، جو صحابہ کرام کی کامیابی کا اصل سرمایہ تھا، اور جو قرآن و حدیث میں بار بار دہرایا گیا۔ یہ راز کوئی دنیاوی فارمولہ نہیں، یہ اللہ سے جڑنے کا راز ہے۔ سوچو ذرا، جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ نے تمہاری تقدیر لکھی، فرشتوں کو حکم دیا: تمہارے رزق، تمہاری عمر، تمہاری خوشیاں اور تمہاری آزمائشیں لکھ دو۔ پھر تم اس دنیا میں آئے، مسکرائے، روئے، بڑھے، کمایا، لیکن آہستہ آہستہ دنیا نے تمہیں اپنے جال میں الجھا لیا۔ اب تم سوچتے ہو، اگر یہ نوکری مل جائے، یہ کاروبار چل جائے، یہ شادی ہو جائے، یہ گھر بن جائے تو سکون آ جائے گا، لیکن سکون آتا ہی نہیں۔ راتیں جاگتے گزارتے ہو، دل بے قرار رہتا ہے، آنسو خود بخود بہتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو یہ بے چینی کیوں ہے؟ کیونکہ تم نے اپنے خالق کو بھلا دیا ہے، تم نے اسے یاد کرنا چھوڑ دیا ہے، جس نے تمہیں آنکھیں دی، دل دیا، سانس دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سکون محلوں میں نہیں ہے، بینک بیلنس میں نہیں ہے، سوشل میڈیا کے لائکس میں نہیں ہے، بلکہ صرف اس کے ذکر، اس کی عطایت اور اس کی محبت میں ہے۔ یاد کرو ان عظیم ہستیوں کو جنہوں نے اللہ کو اپنا سب کچھ بنا لیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، غلام، بے سہارا، جسم پر تشدد کے نشان، گرم ریت پر لٹایا جاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا، مگر ان کی زبان سے کیا نکلتا؟ احد، احد۔ ان کے پاس دنیاوی دولت نہیں تھی، لیکن ان کی کامیابی آج بھی زندہ ہے۔ اذان کی آواز جب بھی مسجد سے بلند ہوتی ہے، امت کے دل بلال کی یاد میں دھڑکتے ہیں۔ کیا انہوں نے دنیا جیتی تھی؟ نہیں، انہوں نے اللہ کو جیت لیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دنیا کے مالدار، مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پر نکلے تو سب کچھ چھوڑ کر ساتھ ہو گئے۔ ان کی کامیابی کیا تھی؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دولت کی مالکن، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی میں ان کا سہارا۔ اللہ نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ یہ ہے حقیقی کامیابی۔ میری بہنوں، تمہاری کامیابی بھی انہی راستوں میں ہے۔ سب سے پہلے نماز، وہ 5 وقت کی نماز جو تم نے چھوڑ دی ہے۔ فجر کا وقت جب اندھیرا ختم ہونے والا ہوتا ہے، اللہ تمہیں پکارتا ہے: اٹھو میرے بندے، مجھ سے ملاقات کرو، میں تمہارے تمام غموں کو سنوں گا، تمہاری دعائیں قبول کروں گا، تمہاری تقدیر بدل دوں گا، مگر تم پلٹ کر سو جاتے ہو۔ کاش تم جانتے کہ فجر کی نماز میں اللہ فرشتوں سے فخر کرتا ہے۔ نماز کے بعد اللہ سے رو، سجدے میں گر کر کہو: یا اللہ، میں کمزور ہوں، گنہگار ہوں، مگر تیرا بندہ ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے کامیاب کر دے۔ ماں باپ کی خدمت، یہ جنت کا راستہ ہے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تم سوچتے ہو: بس کام کروں گا، پیسہ کماؤں گا، پھر خوش کر دوں گا، مگر ماں کہتی ہے: بیٹا بس تم خوش رہو۔ باپ بوڑھا ہو چکا ہے، تم نے انہیں تنہا چھوڑ دیا۔ اللہ کی قسم، جب تک تم والدین کو راضی نہیں کرو گے، تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ان کے پاؤں دباؤ، ان کے لیے دعا کرو، ان کی خوشی میں اپنی خوشی دیکھو۔ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، باپ کی رضا میں ہے۔ صدقہ اور احسان، ایک مسکراہٹ صدقہ ہے، ایک یتیم کا سر سہلانا صدقہ ہے، ایک بیوہ کے گھر کھانا بھیجنا صدقہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے: صدقہ تمہارے مال کو پاک کرتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے، غصے کو بجھاتا ہے اور قبر کے عذاب سے بچاتا ہے۔
تم سوچتے ہو کہ میں خود غریب ہوں، کیا دوں؟ ایک گلاس پانی، ایک اچھا لفظ، ایک دعا بھی کافی ہے۔ اور سب سے بڑا راز توحید اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ڈھال لو۔ صبح اٹھ کر الحمدللہ کہو، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، باہر نکلتے وقت دعا پڑھو، لوگوں سے اچھا سلوک کرو، جھوٹ نہ بولو، امانت میں خیانت نہ کرو۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں تمہیں اللہ کا قریب بنا دیں گی۔ تم دیکھتے ہو کہ بعض لوگ حرام کما کر محل بناتے ہیں، کاروبار چلاتے ہیں، مگر ان کی زندگی میں برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، آخرت تباہ ہے، جبکہ تم تھوڑا حلال کما کر شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ تمہارے گھر میں برکت دے گا، تمہارے دل میں سکون دے گا۔ یاد رکھو، یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، دنیا کی زینت، مال و اولاد سب عارضی ہیں، حقیقی کامیابی آخرت کی ہے۔ جب تم قبر میں جاؤ گے، کوئی ساتھ نہیں جائے گا، نہ بیوی، نہ بیٹا، نہ گھر، صرف تمہارے اعمال، تمہاری نماز، تمہارا صدقہ، تمہارا اچھا کردار۔ اس لیے آج ہی پلٹ آؤ، سچے دل سے توبہ کرو، آنسوؤں سے اللہ سے معافی مانگو۔ کہو، یا اللہ، میں نے تیری نافرمانی کی، تیری یاد چھوڑ دی، گناہوں میں ڈوب گیا۔ یا رب، مجھ پر رحم فرما، میرے دل کو تیرے ذکر سے بھر دے، میری زندگی کو کامیاب بنا دے۔ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، وہ تمہاری ہر آنکھ کے آنسو دیکھتا ہے، تمہارے دل کی ہر پکار سنتا ہے۔ جب تم سچے دل سے توبہ کرتے ہو، اللہ آسمانوں پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے، میرا بندہ پلٹ آیا ہے۔ میری بہنوں، کامیاب زندگی وہ نہیں ہے جو دنیا جیت لے، کامیاب زندگی وہ ہے جس نے اللہ کو جیت لیا، جس نے 5 وقت نماز قائم کی، حلال رزق کمایا، ماں باپ کی خدمت کی، غریبوں کا خیال رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلا، صبر کیا، شکر کیا اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھا۔ اب آنکھیں بند کرو اور دل سے کہو، اے اللہ، مجھے ہدایت دے، تقویٰ دے، پاکیزگی دے اور بے نیازی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تم کامیاب ہوگے، انشاءاللہ تم ضرور کامیاب ہوگے۔ اللہ تم سب کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب اور خوشحال زندگی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔